الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فاستقم کما امرت ومن تاب معك ولا تطغوا انہ بما تعملون بصیر ولا ترکنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون صدق اللہ العظیم۔ لفظی ترجمہ یہ ہے فاستقم، بس تو سیدھا چلا جا، استقامت سے رہیے، آپ سیدھی راہ پر جمے رہیں، کما امرتا، جیسا کہ تجھ کو آپ کو حکم ہوا، ومن تابا، اور وہ جس نے توبہ کی معاک کا آپ کے ساتھ، ولا تطغوا، اور حد سے نہ بڑھیں، انہ بے شک وہ بما تعملون، وہ جو تم عمل کرتے ہو، بصیر، اس کو دیکھنے والا ہے، اس کو دیکھ رہا ہے۔ ولا ترکنوا، اور مت جھکیں الی الذین، ان لوگوں کی طرف، ظلموا، جنہوں نے ظلم کیا، جو ظالم ہیں۔ نقصان کیا ہے؟ فتمسکم النار، بس لگ جائے گی تم کو آگ، لپٹ جائے گی تم کو آگ، چھو جائے گی تم کو آگ۔ وما لکم، اور نہیں ہے تمہارے لیے، من دون اللہ، اللہ کے سوا، من اولیاء، کوئی مددگار۔ ثم پھر لا تنصرون، تم کوئی مدد یا مددگار نہ پاؤ گے، یعنی اگر اس پر عمل نہ کیا تو اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی مددگار ہے نہیں، اور نہ اللہ کی طرف سے مدد پہنچے گی، اور نہ اللہ کے سوا کوئی تمہاری مدد کر سکتا ہے۔ سابقہ درس میں بھی اس آیت کے متعلق ذکر ہوا، حلقوں میں بھی اس کا ذکر ہوا کہ ان آیات میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے استقامت کا حکم فرمایا، نصیحت فرمائی، اور ساتھ ساتھ تسلی بھی دی کہ یہ جو مشرکین ہیں، آپ کی بات کو نہیں مانتے، آپ کے کہنے پر نہیں چلتے، تو ان کے جھنجھٹوں میں مت پڑیں، ان کو اپنے حال پر رہنے دیں، جو انہوں نے کرنا ہے وہ کریں گے، اور جو آپ کو حکم ہے وہ آپ نے ادا کر دیا ہے۔ بلغ ما انزل الیک، آپ کو حکم تھا، اس حکم کو آپ پورا کر رہے ہیں۔ البتہ یہ ہے کہ فاستقم کما امرت، آپ اپنی بات پر قائم رہیں، استقامت کے ساتھ رہیں، چاہے کوئی مانے یا نہ مانے، آپ کا کام پہنچانا ہے، آپ کا کام ہدایت کی راہ دکھانا ہے، باقی کوئی مانے یا نہ مانے، ہدایت دینا یا نہ دینا یہ میرا کام ہے، میرے ہاتھ میں ہے، میں جس کو چاہوں گا ہدایت دے دوں گا، ہدایت یافتہ بنا دوں گا، اور جس کی اپنی خواہش ہوئی، اپنا بھی جذبہ ہوا، تو اس کو بھی میں ہدایت نصیب کر دوں گا۔ البتہ آپ اور آپ کے متبعین قیامت تک آنے والے، خصوصاً جو اس وقت موجود ہیں صحابہ کرام کی صورت، ان کو یہ حکم ہے فاستقم کما امرت ومن تاب معک، کہ آپ اپنے حال پر قائم رہیے، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کیے رکھیے، احکامات الہیہ کو پامردی کے ساتھ، استقلال کے ساتھ، استقامت کے ساتھ پورا کرتے رہیے، یعنی ان پر جمے رہیں۔ اب جن چیزوں پر جمنا ہے وہ کیا ہے؟ عقائد میں استقامت ہونی چاہیے، اعمال میں استقامت ہونی چاہیے، اخلاق میں استقامت، عبادات میں استقامت، معاملات میں استقامت،
دعوت و تبلیغ میں استقامت، ہر چیز میں استقامت، یعنی افراط اور تفریط سے ہٹ کر توسط اور اعتدال کے ساتھ استقامت کے ساتھ چلتے رہیں۔ کیوں؟ اللہ نے فرما دیا وَلَا تَطْغَوْا، حد سے نکلنا بھی نہیں ہے، یعنی افراط اور تفریط کا شکار نہیں ہونا۔ نقصان کیا ہوگا؟ ظاہر جب افراط اور تفریط میں پڑے گا تو یا بدعت بن جائے گی یا گمراہی بن جائے گی، اور بدعت کو سب سے بڑی گمراہی قرار دے دیا گیا۔ کیوں؟ یہ بظاہر دین کا نام ہوتا ہے، دین کا لبادہ ہوتا ہے، اس وجہ سے اگلے کا انکار کرنا، اس پر نکیر کرنا، اس پر روک ٹوک یہ مشکل ہو جاتی ہے۔ تو فرمایا وَلَا تَطْغَوْا، استقامت سے تو رہنا ہے، لیکن جو حدود بتا دی گئی ہیں حدود شریعہ سے باہر نہیں نکلنا۔ تو عقائد کی استقامت کیا ہے جی؟ کہ اللہ تعالیٰ کو اس کی ذات اور صفات میں یکتا سمجھنا، کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو تمام صفات کمالیہ کا جامع سمجھنا۔ اللہ تعالیٰ نے کچھ صفات مخلوق کو دے دی ہیں، لیکن وہ ذاتی نہیں ہے، مجازی ہیں۔ تو فرمایا یہ عقیدہ رکھنا کہ اللہ کی کوئی صفت مخلوق کی صفت کی طرح ایسا نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ اپنی صفات کمالیہ میں جامع ہے اور کامل ہے۔ البتہ ساتھ یہ بھی عقیدہ رکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو اختیار انسان کو دیا ہے، اس اختیار کے بل بوتے پر انسان بہت کچھ اس دنیا میں کر بھی سکتا ہے، یعنی نہ تو اس کو مجبور محض سمجھے اور نہ اس کو مختار کل سمجھے۔ اور دوسری فرمایا اعمال کی استقامت ہے۔ اعمال کی استقامت کیا ہے؟ کہ آپ اعمال کے لحاظ سے استقامت میں رہیں، یعنی جو وحی اور شریعت ہے اس کو پورا بیان کر دیں، نہ اس میں زیادتی کریں اور نہ اس میں کمی کریں، یعنی جو کچھ آپ کی طرف نازل ہوا، جو وحی کی جاتی ہے اسی پر عمل کریں۔ ظاہر ہے یہ حکم سب کے لیے ہے کہ جو کچھ اسلاف سے ہمیں ملا ہے اس کو منوعاً اسی طرح بیان کریں، اپنی طرف سے کوئی چیز نہ اس میں بڑھائیں اور نہ اس میں گھٹانے کی کوشش کریں۔ تیسری چیز فرمایا عبادات اور معاملات ہے، اس کی استقامت مطلوب ہے کہ جو حقوق ہیں اس کو پورا بیان کریں، کس کا کس قسم کا حق ہے، کتنا حق ہے، ان کو پورا بیان کرنا ہے۔ اس میں بھی افراط اور تفریط سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی بعض اوقات خیر کے جذبے کے زیر اثر، انسان کے اندر ایک جذبہ ہوتا ہے خیر کا، اب اس کا ایک اثر انسان کے اوپر ہو جاتا ہے، تو بعض اوقات وہ دوسروں کو خیر پہنچانے کے لیے اس بھلائی اور نیکی میں زیادتی کر لیتا ہے۔ تو فرمایا اس کی بھی ممانعت آ گئی ہے کہ تم نے اپنی طرف سے اس میں زیادتی نہیں کرنی، اور نہ خیر کے جذبے کی وجہ سے اس میں کمی کرنی ہے کہ بھئی لوگوں پر کوئی بات شاق نہ گزر جائے، مشکل میں نہ پڑ جائیں اور ان کے لیے ادا کرنا مشکل ہوگا، چلو اس میں تھوڑی کمی کر لیں۔ تو فرمایا نہیں، نہ کمی کریں گے نہ زیادتی۔ ظاہر ہے اللہ تعالیٰ کو خوب علم ہے کہ جو حکم میں اتار رہا ہوں اس پر مخلوق عمل کر سکتی ہے یا نہیں، اس کا علم اللہ تعالیٰ کو بخوبی ہے۔ اور اگر کوئی اس میں عدل سے کام نہ لے تو اس پر اللہ تعالیٰ اس کی گرفت فرمائیں گے۔ جیسے حضرت نے یہ حدیث یا مفہوم اس کا بیان فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن یہ جو قاضی لوگ ہیں، فیصلہ کرنے والے لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو جمع فرمائے گا، اور پھر اللہ تعالیٰ ایک انسان سے حساب فرمائے گا کہ انسان فلاں وقت میں ایک آدمی کو تم نے سزا دی تھی اور اس سزا میں تو نے کمی کر لی تھی، مثلا اس کے لیے 100 کوڑے مقرر تھے شریعت میں اور تم نے 99 کوڑے اس کو دلوا دی اور 1 کوڑا چھوڑ دیا، اور دوسرا ایک شخص تھا اس کو 100 کوڑے کا حکم تھا شریعت میں اور تم نے 101 دلوا دیے۔ ایسا کیوں کیا؟ تو جس کو کم دلوائے، مثلا 1 کم کیا تھا، تو یہ انسان کہے گا، یہ قاضی کہے گا، یہ جج کہے گا کہ یا اللہ مجھے بڑا ترس آ گیا تھا اس وقت، تو میں نے کہا چلو یہ 99 اس کے لیے کافی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کیا مجھ سے زیادہ تو رحیم اور کریم ہے؟ کیا میرے حکم میں تمہیں جو ہے نا اتنا ظلم نظر آیا کہ شاید میں ظالم ہوں، اس وجہ سے میں نے 100 مقرر کی اور تم بڑے رحم دل تھے 99 کا حکم دے دیا؟ تو مجھ سے زیادہ رحیم اور کریم کون ہے؟ مخلوق پر سب سے زیادہ شفیق میں ہوں،
100 ماؤں یا 400 ماؤں سے زیادہ مجھے محبت ہے اپنی مخلوق سے، تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اس کو جہنم میں ڈال دو۔ اور جس کے لیے کوڑے زیادتی کا حکم دیا تھا اس کے متعلق پوچھا جائے گا تو یہ قاضی کہے گا، ثالث کہے گا، فیصلہ کرنے والا کہے گا کہ یا اللہ مجھے سخت غصہ تھا کہ اس نے تیری نافرمانی کی ہے، تو میں نے کہا چلو ایک آدھ کوڑا اس کو زیادہ لگانا چاہیے تاکہ آئندہ کے لیے یہ باز آ جائے، اس کو تنبیہ ہو جائے، عبرت بن جائے۔ تو اللہ فرمائے کہ کیا مجھ سے زیادہ جو ہے نا تو ان احکامات کو جاننے والا تھا؟ کیا مجھ سے زیادہ تو غضبناک تھا کہ اپنی طرف سے تو نے ایک بات بڑھا دی؟ اللہ فرمائیں گے اس کی وجہ سے اس کو جہنم میں ڈال دو۔ تو یہ مقصد ہے کہ عبادات اور معاملات میں حقوق جیسا فرمایا گیا ویسے ہی اس کو بیان کریں، نہ اس میں زیادتی اور نہ اس میں کمی۔ ایسے سمجھے نا، مثلا جو ہے نا کسی کے دل میں خیر کا جذبہ پیدا ہو گیا کہ بھئی تاکہ یہ لوگ راہ راست پر آ جائیں، اللہ تعالیٰ نے 5 نمازیں مقرر کی ہیں کہ فرض نمازیں وہ 5 ہیں، 5 وقت، اور یہ کہ نہیں آئندہ کے لیے تم 6 وقت نماز پڑھا کرو، اللہ تعالیٰ بڑے خوش ہوں گے، یہ صحیح تابعدار ہے میرا۔ تو فرمائے یہ تابعداری مقصود بھی نہیں، محمود بھی نہیں، یہ مذموم ہے، اس پر اللہ تعالیٰ اس کو سزا دے گا کہ میرے جو احکامات ہیں اس میں رد و بدل کی اجازت تمہیں کس نے دی ہے، کس نے تمہیں یہ اختیار دیا ہے۔ یا یہ مثلا 4 رکعت نماز ہے اور یہ کہے کہ آئندہ کے لیے 3 پڑھا کرو تاکہ تمہارے لیے آسانی ہو جائے اور عمل کرنا دشوار نہ رہے، تو فرمایا اس کمی پر بھی اللہ تعالیٰ اس کو جہنم میں ڈال دے گا، یہ سزا کا مستحق بن جائے گا۔ تو بہرحال استقامت پھر ہے کیا؟ کل بھی جیسے عرض کر دیا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا استقامت کیا ہے کہ اوامر جو ہیں اور نواہی اس پر انسان ڈٹ جائے، یعنی اوامر کا پابند ہو اور نواہی سے اپنے آپ کو بچائے۔ اور پھر فرمایا کرتے تھے کہ لومڑی کی طرح راہ مستقیم سے ادھر ادھر نہ ہٹے، یعنی استقامت یہ کہ ایک عمل کر رہا ہے تو کرتا رہے، اس کو آپ بالفاظ دیگر اس کو آپ صبر علی العمل کی بھی کہہ سکتے ہیں، اس استقامت کو آپ صبر علی العمل کا نام دے سکتے ہیں۔ ظاہر ایک عمل آپ کر رہے ہیں اور مستقل مزاجی سے کر رہے ہیں تو یہ صبر علی العمل ہے نا، آگے پھر عمل کو ضابطے کے مطابق کریں گے تو فعل عمل بن جائے گا۔ اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے فرمان کے مطابق کہ اوامر کا پابند ہو، نواہی سے اپنے آپ کو بچائے، تو یہ صبر عن العمل ہو گیا کہ گناہوں سے اپنے آپ کو انسان بچائے۔ تو بہرحال یہ ساری چیزیں ایک دوسرے کے ساتھ ملی ہوئی ہیں، صرف اس کی تعبیرات الفاظ کے مختلف ہونے سے مختلف محسوس ہوتی ہیں لیکن ہوتی نہیں ہیں۔ گویا ہم خلاصہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ فاستقم کما امرت ومن تاب معک ولا تطغوا میں صبر کی تلقین ہے کہ صبر کے ساتھ اپنی زندگی گزاریں، طاعت پر گامزن رہیں اور گناہوں سے اپنے آپ کو بچائیں، اسی کو استقامت کہا جاتا ہے۔ وہ کیوں؟ فرمائے انہ بما تعملون بصیر، اللہ تعالیٰ تمہارے عمل کو دیکھ رہا ہے کہ تمہارے اس عمل میں اخلاص ہے یا نہیں، دل سے مان رہے ہو یا ظاہراً تکلفاً عمل کو کر رہے ہو، کیا تمہاری حالت ہے؟ فرمائے اس پر اللہ تعالیٰ خوب آگاہ ہے۔ تو بہرحال عرض یہ کر رہا ہوں کہ اس آیت کی اہمیت اتنی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو براہ راست حکم فرمایا، اگرچہ مقصود تو امتی ہیں لیکن ظاہر ہے اس وقت قرآن پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر اتر رہا تھا تو براہ راست اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خطاب اللہ تعالیٰ نے فرما دیا۔ اور جیسے کل بھی عرض کیا تھا کہ یہ سب سے زیادہ سخت اور مشکل ترین، یعنی نبوت کے لحاظ سے، بار نبوت کے لحاظ سے فرمائے سب سے سخت ترین آیت تھی جو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ نے اتار دی ہے۔ اور اس کے متعلق بھی ذکر ہو گیا تھا کہ مجھے شیبتنی ہود، کہ مجھے سورہ ہود نے بوڑھا کر دیا ہے، یا شیبنی کس بنیاد پر؟ فرمائے اس آیت کی وجہ سے، اور اس کی 3 تفسیریں کل درس اس میں بیان ہو چکی تھی۔ کون کون سی تھی؟ آپ جی ستے دیا تھے اس ویلے، وہ 3 کیا تھیں؟ چونکہ اس میں سابقہ امتوں کی نافرمانی اور ان کی ہلاکتوں کا ذکر ہے، تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جب ان ہلاکتوں کو سنتے اور پڑھتے تو اس نتیجے پر پہنچ جاتے کہ اگر میری امت نے بھی ایسی کوتاہی کی اور نافرمانی کی جیسے سابقہ امتوں نے اپنے پیغمبروں کی نافرمانی کی،
تو لا محالہ جو عذاب ان کو دیا گیا تھا وہ عذاب ان کو بھی دیا جائے گا۔ اس بنیاد پر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دل گرفتہ ہو جاتے، رنجیدہ رہتے، پریشان رہتے اور خوفزدہ رہتے کہ میری امت کہیں اس عذاب میں مبتلا نہ ہو جائے۔ تو فرمایا اس اندیشے نے مجھے بوڑھا کر دیا۔ دوسری تفسیر کیا تھی کہ پیغمبر اس کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک خاص تعلق ہوتا ہے، اور ظاہر ہے جتنی کسی کو خشیت حاصل ہوگی اتنی اس کے اندر استقامت بھی ہوگی، استقامت کی کوشش بھی وہ کرتا ہے۔ تو فرمایا کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تو تھے ہی استقامت والے، لیکن وہ خوف اس وجہ سے تھا کہ جو استقامت اللہ تعالیٰ کو مطلوب ہے آیا وہ استقامت ہمیں حاصل ہے یا نہیں، اس اندیشے نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو بوڑھا کر دیا۔ اور تیسری تفسیر جو عام فہم ہے وہ یہ ہے کہ امت کے لحاظ سے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پریشان تھے کہ بھئی ہمارے لیے استقامت اتنی مشکل ہو رہی ہے تو میرے امتی تو ایسے ہیں نہیں، ان سے کمیاں بھی ہوں گی، کوتاہیاں بھی ہوں گی، نافرمانیاں بھی ہوں گی، گناہ بھی ہوں گے، تو ان کو استقامت کیسے حاصل ہوگی؟ یعنی ان کو استقامت کما حقہ حاصل نہیں ہوگی۔ اس اندیشے نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو بوڑھا کر دیا۔ اب دیکھیں مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں استقامت کہنے کو تو بہت آسان چیز ہے، لیکن فرمائے بڑی مشکل ہے، اور ایک معنی میں فرمائے بڑی آسان ہے۔ مثلا فرمائے استقامت کا معنی کیا ہے جی؟ سیدھا کھڑے رہنے کو کہتے ہیں نا، بالکل انسان سیدھا رہے۔ تو فرمائے کہ اگر کسی کی طرف جھکاؤ نہ ہو، بالکل سیدھا ہو، تو فرمائے کہ جو عام چیزیں ہیں، مثلا جو غیر جاندار ہیں، مثلا دیوار ہے، لوہا ہے، پتھر ہے، تو فرمایا اس کا اگر آپ ستون کھڑا کر دیں یا کسی بھی لحاظ سے اس کو کھڑا کرنے کی کوشش کریں تو فرمایا کہ ایک ماہر سے ماہر انجینئر ہر لحاظ سے کوشش کر کے ایک ستون سیدھا کھڑا کر سکتا ہے کہ اس کا زاویہ ہر طرف سے قائمہ ہی ہو، کہ اس میں کسی قسم کی لچک، کوئی ٹیڑھا پن اس کے اندر نہ ہو، کسی طرف جھکاؤ نہ ہو۔ دیکھیں آپ نے دیکھا ہوگا نا جب مستری کام کرتا ہے تو وہ جو ہے نا وہ سال ہے کہ کیا کہتے ہیں، وہ ادھر سے گراتا ہے، ادھر سے گراتا ہے، ادھر سے ادھر سے، ہر طرف سے، تاکہ بھائی یہ ستون بالکل سیدھا کھڑا ہو۔ یہ اس کی کوشش ہوتی ہے، اور عمومی طور پر کوشش کامیاب ہوتی ہے۔ بہت شاذ و نادر ایسا ہوا کہ اس میں کمی کوتاہی بھی ہوتی ہے، لیکن فرمائے کہ ان عمود کا، ان ستونوں کا کھڑا کرنا ایک ماہر انجینئر کے لیے بہت آسان ہے، لیکن فرمائے استقامت ایسی چیز میں کہ جو متحرک ہو، حرکت والی ہو، اس میں استقامت پیدا کرنا بہت مشکل ہے۔ یعنی ایک چیز ہل رہی ہے، جیسے انسان ہے، آسان الفاظ میں فرمائے انسان کے لیے استقامت مشکل ہے کہ وہ ہل رہا ہے، حرکت کر رہا ہے، اب اس کو جو ہے نا سیدھا کھڑا کرنا بڑا مشکل ہے۔ یعنی اس کو دینی لحاظ سے، ظاہری لحاظ سے، جسمانی لحاظ سے، قلبی لحاظ سے، قالبی لحاظ سے اس کو راہ راست پر جو ہے نا ہر وقت کھڑا رکھنا، فرمائی یہ بہت مشکل کام ہے، اس کی حقیقت کسی پر مخفی نہیں ہے۔ تو فرمایا اس وجہ سے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پریشان رہا کرتے تھے کہ انسان ہے، اس کے مختلف حالات اس پر آئیں گے، کبھی غم ہوگا، کبھی خوشی ہوگی، غم میں بھی یہ متاثر ہوتا ہے، خوشی میں بھی یہ متاثر ہوتا ہے، نفس اور شیطان ساتھ لگا ہوا ہے، گناہوں کا ارتکاب بھی اس سے ہوگا، نیکیاں بھی یہ کرے گا، تو کسی ایک حال پر استقامت مشکل ہے۔ اس وجہ سے فرمایا کہ استقامت انتہائی مشکل امر ہے، اگر مشکل نہ ہوتا تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے متبعین کو اللہ تعالیٰ یہ حکم نہ فرماتا۔ تو ظاہر بات ہے نا، اب دیکھیں ہمارا کبھی ایک حال ہوتا ہے، کبھی دوسرا، کبھی ہم ایسے حال میں ہوتے ہیں کہ بس انسان سمجھتا ہے میں عرش تک پہنچ گیا ہوں، یعنی دل کی ایک کیفیت کا نام ہے نا، اللہ کے ساتھ ایک تعلق بن جاتا ہے، کوئی واقعہ انسان سنتا ہے، ذکر کرتا ہے، تلاوت کرتا ہے، بعض اوقات، ہر وقت نہیں، بعض اوقات ایک کیفیت بن جاتی ہے، تو اس کیفیت پر انسان ہمہ وقت نہیں رہ سکتا، ایک حال پر نہیں رہ سکتا۔ تو ظاہر ہے اس ایک حال پر رہنا یہ اصل چیز ہے، گویا حال مقام بن جائے۔ کیا کہا؟ کیا ہوتا ہے؟ فرق کیا ہے؟ حال اور مقام میں فرق کیا ہے؟ ہاں یعنی حال یہ ہے نا، حال کے جو ہے نا اس کیفیت کا نام ہے جو بدلتی رہتی ہے، یہ حال ہے، اور مقام کیا ہے کہ وہ کیفیت استقرار پکڑ لے، پھر اس میں کمی بیشی نہ آئے۔ عموماً حضرت نے خطوط میں لکھا ہوا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ آپ کے اس حال کو مقام بنا دے۔
یعنی یہ تو حال ہے، رنگینی ہے، کیفیت ہے. آج اس حال میں وہ کیا پتہ کل یہ حال ہے یا نہیں، یہ کیفیت ہے یا نہیں. تو اس کیفیت میں جو استقلال آ جاتا ہے، استقرار آ جاتا ہے، تمکن آ جاتا ہے، اس کو استقامت کہا جاتا ہے، اس کو مقام کہا جاتا ہے. تو بہرحال اعرض کیا کر رہا تھا کہ استقامت نہ ہونے کی وجہ سے گمراہیاں پھر پھیلتی ہیں نا. ورنہ اللہ تعالیٰ فرماتے فاستقم کما امرت ومن تاب معک باس، اور فرما دیتے ان بما تعملون بصیر. ولا تطغوا کا ذکر ہی نہیں کرنا تھا، لیکن ولا تطغوا کا ذکر بھی کر دیا کہ نہیں، حد اعتدال سے نکلنا نہیں ہے. کیوں؟ دیکھیں یہود و نصارہ حد اعتدال سے نکل گئے نا، انہوں نے غلو کیا، زیادتی کر لی. جب غلو اور زیادتی کریں گے تو پھر کیا ہوگا؟ یہود و نصارہ بن جائیں گے. انہوں نے پیغمبروں کو خدائی درجہ دے دیا. عزیر علیہ السلام سے کہا یہ اللہ کا بیٹا ہے، پھر کہا نہیں اللہ ہے. عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق فرمایا یہ اللہ تعالیٰ کی اولاد ہے، بیٹا ہے، اور پھر فرمایا یہ نہیں، خود خدا ہے. تو اس قسم کے یعنی گمراہ کن عقائد میں انسان پڑ جاتے زیادتی اور غلو کی وجہ سے. اور اگر انبیاء کی عظمت جو اللہ نے مقرر کی ہے اس میں اگر کمی کرے گا تو ظاہر ہے انسان پھر گمراہ بن جاتا ہے، گستاخ بن جاتا ہے. تو گستاخی یہ بھی انسان کو کفر تک پہنچاتی ہے، انسان کافر ہو جاتا ہے. اور حد سے زیادہ محبت، غلو، یہ بھی انسان کو گمراہی کی طرف دھکیل دیتی ہے. تو اس وجہ سے فرمایا ولا تطغوا، کسی قسم کی جو ہے نا کمی بیشی تم نے نہیں کرنی. انہ بما تعملون بصیر، بے شک اللہ تعالیٰ کو ان ساری چیزوں کا علم ہے. یعنی جتنے بھی اخلاقیات خلاصہ یہ ہے کہ اس میں اعتدال ہونا چاہیے. مثلا اللہ تعالیٰ نے کسی کو صفت دی ہے سخاوت کی، تو سخاوت میں حد اعتدال سے بھی نہ بڑھے. کیوں؟ آگے نکلے گا تو کل کے لیے فقیر اور قلاش بن جائے گا، پھر در در کی ٹھوکریں کھائے گا، پھرتا رہے گا، مانگتا رہے گا. اس سے بھی منع کر دیا نا. اور بخل سے بھی منع کر دیا کہ نہیں، اگر مال ہے تو اللہ تعالیٰ کی راہ میں اعتدال کے ساتھ اس کو خرچ کرو. کیسے وہ آیت؟ ولا تبسطها کل البسط. پیچھے سے پڑھو یار، اگا مقدستے لگے. کیسے؟ یعنی ہاتھوں کو بالکل کھینچ کر نہ رکھو، بالکل جو ہے نا اپنے ساتھ باندھا ہوا ہو. مفہوم اس کا یہ بنتا ہے. اور پھر نہ بالکل کھلا چھوڑو، ولا تبسطها کل البسط. معنی آتا تو پھر یہ حال ہے نا. معنی کا فائدہ کیا ہوا تمہیں؟ پھر یاد نہیں ہے اس کا مطلب ہے نا. یاد ہوتا تو معنی کے مطابق پھر وہ الفاظ ذہن میں آنے چاہیے تھے. تو بہرحال فرمائے کہ اللہ تعالیٰ نے ساری چیزیں جو ہے نا ہمیں بتلا دی ہیں کہ اگر تم نے دوستی کرنی ہے اس میں بھی اعتدال سے رہنا ہے، استقامت اعتدال سے رہنا ہے. اچھا جی، نرمی دکھانی ہے تو اس کی بھی ایک حد ہے، گرمی دکھانی ہے اس کا بھی جو ہے نا اس کی حدود مقرر کر دی ہیں. غصہ ہے اس کی بھی حدود مقرر کر دی ہیں. محبت ہے، تعلق ہے، اس کی بھی حدود اللہ تعالیٰ نے مقرر کر دی ہے. بردباری ہے، کنجوسی ہے، سخاوت ہے، کسب معاش ہے. یعنی جتنے بھی یہ اخلاقیات ہیں اس کے متعلق اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری چیزیں بتا دی. ترک دنیا کے متعلق بھی بتا دیا کہ ترک دنیا کرنا ہے یا نہیں، دنیا کو چھوڑنا ہے یا اس کو لینا ہے، کیا کرنا ہے. یہ ساری چیزیں بتا دی ہیں. اسباب کو اختیار کرنا ہے، تدابیر ضروریہ کا ذکر کر دیا ہے، لیکن اعتدال کے ساتھ ولا تطغوا، حد سے آگے نہیں بڑھنا. کیوں؟ ہر ایک چیز جس میں حد سے آگے بڑھیں گے وہ چیز مذموم ہو جائے گی، بری بن جائے گی. اچھی چیز بری بن جائے گی. اور اگر اعتدال پہ ہوگی تو بظاہر جو بری چیزیں لگ رہی ہیں وہ بھی اچھی پھر جو ہے نا گردانی جائیں گی. تو اس وجہ سے فرمائے فاستقم کما امرت ومن تاب معک ولا تطغوا، کسی قسم کی جو ہے نا سرکشی نہیں کرنی، حد اعتدال سے نہیں نکلنا. انہ بما تعملون بصیر، بے شک اللہ تعالیٰ تمہارے اس عمل کو دیکھ رہا ہے. اب دیکھیں ایک دفعہ غالباً سفیان ابن عبداللہ ثقفی رضی اللہ عنہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے. صحابہ آیا کرتے تھے اور اپنے اپنے انداز میں دین کو سیکھا کرتے تھے. کچھ تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مجموعی طور پر، اجتماعی طور پر ان کی کرتے تھے، تربیت فرمایا کرتے تھے، تزکیہ فرمایا کرتے تھے. لیکن کچھ باتیں وہ الگ سے بھی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ لیا کرتے تھے. حرص تھی ان کے اندر، دینی حرص تھی، ایک جذبہ تھا. تو سفیان ابن عبداللہ ثقفی رضی اللہ عنہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اسلام کے معاملے میں کوئی ایسی جامع بات مجھے بتلائی ہے کہ اس کے بعد مجھے کسی سے کچھ پوچھنے کی ضرورت نہ پڑے. یعنی ایسی جامع اور معنی نصیحت فرمائیں کہ مختصر بھی ہو، جامع بھی ہو، پھر کسی اور کی طرف مجھے جانے کی اور جھکنے کی اور سوال کی
ضرورت نہ پڑے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے، کیا فرمایا؟ فرمایا قل آمنت باللہ فاستقم، اللہ پر ایمان لاؤ اور اس پر ڈٹ جاؤ، استقامت اختیار کر لو۔ اب ظاہر ہے اللہ پر ایمان، پھر اس کی جو نا ایمان مفصل اور مجمل یہ دونوں جو ہے نا اس میں آ جاتی ہیں۔ صرف یہ نہیں کہ اللہ پر ایمان تو شیطان کا بھی تھا، اللہ کو مانتا تھا، اللہ کو تو شیطان مانتا تھا، اب بھی مانتا ہے۔ یہ مطلب نہیں کہ آپ کہیں جی بس صرف آمنت باللہ، نہیں، آمنت باللہ سے مراد یہ کہ ایمان کے جو یعنی اجزاء ہیں ان سب کو جو ہے نا مانو اور اس پر جو ہے نا استقامت اختیار کر لو۔ اور فرمائے ثم مستقم، بس پھر اس پر استقامت کے ساتھ رہو۔ انہوں نے کہا بالکل میں اسی پر عمل کروں گا۔ یہ مسلم شریف کی روایت ہے، امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو ذکر کیا ہے۔ اسی طرح عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کے پاس ایک شخص آیا، غالباً عثمان ابن حاضر ازدی، وہ تشریف لائے اور انہوں نے کیا کہا، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے کہا کہ مجھے کوئی وصیت فرمائے، کوئی نصیحت مجھے کیجیے کہ جس پر چلنا عمل کرنا میرے لیے آسان ہو جائے۔ مراقبہ نہ کرو اس وقت، کیا ڈھونڈ رہے ہو؟ سونا نہیں، ابھی نماز بھی پڑھنی ہے نا، پھر وضو کے لیے دوڑتے رہیں۔ اتنی لمبی رات سی، کس وقت سوئے ہو؟ 10:15 سب سو گئے تھے۔ اطلاع دی تھی آپ نے؟ انسان دے پتر نہ ہو تسی بھی، سارے نہ ہو، کہ بڑے دے، کہ نکے دے، کہ بوڑھے دے، کہ جوان۔ 10:30 بجے اس نے کہا نہیں تھا کہ بھائی اطلاع دینی ہے، سب نے سونا ہے۔ انسان دے پتر ہی نہ ہونا، سڑی دامن نہیں ہے۔ انسانیت تو الگ ایک چیز ہے نا، کہنے کے باوجود بھی ایک شخص نہ مانے تو وہ کیا، اس کی خاک اصلاح ہوگی؟ دیواروں کو کہا تھا، یہ جو ایسے اعلان کیا تھا دیواروں کو کیا تھا۔ 11:15 بجے میں اس نے فون کیا، میں نے کہا کوئی اطلاع نہیں آئی۔ استقامت اس کو کہتے ہیں۔ اب مجھے کیا تھا اگر آپ اطلاع دیتے ہی ہے نا، لیکن میں نے کہا ان کی عادت بھی خراب نہ ہو، میری بھی خراب نہ ہو۔ استقامت تو اسی کو کہتے ہیں نا۔ پتہ نہیں آپ نے اصلاح کس چیز کو کہتے ہیں؟ صرف آنسو بہا لینے کو کہہ دیں کہ بس یہ نیاز کے مڑے بتھرو ٹہ گئے جی، مجھ زبردست قسم نے ماشاءاللہ اصلاح ہو گئی ہے۔ کیا ہے وہ ایسے بیٹھے ہیں، باہر سے کوئی آگے نہ کہ زمانے کے غوث بیٹھے ہوئے ہیں، پرلے درجے دینا لائق بیٹھے تھے۔ تو پھر جس ویلے زور آندے نا، پھر تسی پھر تنگ ہوندے اس ویلے، پھر تھم بھی ناکتے ہو نا، یہ بھی مسئلہ ہے۔ ظاہر ہے ان باتوں پر جب کود کرید نہیں ہوگی، روک ٹوک نہیں ہوگی تو کیسے اصلاح ہوگی؟ اب بات وہی ہے، میری بات کو سب سن رہے ہیں، کوئی باہر سے آئے گا، فاروق صاحب بھی سننے کے جہاں آج پھر گرم ہو جائے، خیر تو ہے۔ اب یہ پتہ نہیں کہ پہلے انہوں نے کیا کیا ہے۔ تو حکیم علامت رحمۃ اللہ علیہ کی بات ہے نا کہ میرے بولنے کو تو سب جو ہے نا سن رہے ہیں اور مجھے ملامت بھی کریں گے، لیکن انہوں نے جو کیا اس کو کوئی نہیں دیکھ رہا، نہ کسی نے سنا ہے کہ انہوں نے کیا کیا ہے۔ تو بہرحال یہ چیزیں نا جی، پتہ نہیں یہ بات کہاں سے جو ہے نکل آئی۔ آپ کی بھی قسمت اچھی ہے، کھری ہے۔ تو بہرحال فرمایا کیا کہ مجھے وصیت کیجیے۔ عثمان ابن حاضر ازدی نے کیا فرمایا؟ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ مجھے نصیحت کیجیے، نماز اجے نہیں ہوئی، 6-10 پڑھ سا انشاءاللہ۔ اسی پڑھا ہے؟ ہاں، میں پریشان نہ ہو، یہ پتہ نہیں پڑھی ہے کیوں ہے۔ تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کے پاس حاضر اور کہا مجھے وصیت کیجیے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرمایا علیک بتقوی اللہ والاستقامہ، تقوی اختیار کرو اور اس پر استقامت کے ساتھ قائم رہو، ڈٹے رہو، اس پر جمے رہو۔ اور پھر فرمایا اتبع ولا تبتدع، شریعت نے جو حکم دیا ہے، جو طریقہ بتلایا ہے دین کے معاملے میں، شریعت کی اتباع کرو۔ اور پھر فرمایا اپنی طرف سے کوئی بدعت ایجاد نہ کرنا، ولا تبتدع، اپنی طرف سے کوئی بات اس میں شامل نہ کرنا کہ چلو میں تقویدار ہوں، پرہیزگار ہوں، ایک چیز اپنی طرف سے زیادہ بڑھا دوں گا۔ فرمایا یہ کمال نہیں ہے، بس جو شریعت نے بتایا، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ بتلایا، جو عمل کر کے دکھایا، جو نمونہ، جو اسوہ پیش کیا، بس اسی پر گامزن رہو، اپنی طرف سے کمی اور بیشی اس پہ تم نے نہیں کرنی۔ ورنہ فرما دیتے نا کہ ہاں بس ٹھیک ہے، علیک بتقوی اللہ والاستقامہ، اتبع، بس اتباع کرو، نہیں۔ فرمایا ولا تبتدع، آگے بھی نہیں بڑھنا، گمراہ بھی نہیں ہونا، کوئی نئی چیز ایجاد نہیں کرنی۔ یہ نہ ہو کہ جذبہ خیر سگالی ہو، خیر کا جذبہ ہو،
کہ جی میں کوئی ایسا کام کرتا ہوں تاکہ لوگوں کے لیے آسانی ہو جائے، فرمایا نہیں، اس کی ضرورت نہیں ہے، اس کا تمہارا حل نہیں ہو، یعنی مجتہد بننے کی کوشش مت کرو بس۔ ظاہر ہے جو زیادہ سمجھدار ہو نا وہ کچھ نہ کچھ بات نکالتا ہے نا، کچھ نہ کچھ بات پیش کرتا ہے، تو فرمایا اس چیزوں کی ضرورت نہیں ہے۔ شریعت میں، دین میں جو ہے نا اپنی عقل کو استعمال نہیں کرنا۔ ظاہر ہے جو کچھ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو اتارا گیا، جو انہوں نے حکم دیا، تو وہ اس کو بہتر سمجھتے تھے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ عاقل کون ہو سکتا ہے، زیادہ فہم والا کون ہو سکتا ہے، زیادہ فتین کون ہو سکتا ہے؟ جب انہوں نے ایک بات کا حکم دے دیا تو ہمیں پھر کیا ضرورت ہے اس میں جو ہے نا کمی بیشی کرنے کی؟ ہاں اعمال کے لحاظ سے اس میں کمی بیشی تو ہو سکتی ہے، کمیت میں کمی بیشی ہو سکتی ہے، مثلا ذکر ہے، تلاوت ہے، جو فرائض ہیں اس کے علاوہ جو عبادات ہیں، نوافل ہے، اس میں کمی بیشی تو ہم کر سکتے ہیں، لیکن اس کی کیفیت جو پیغمبر والی ہے وہ تو ہمیں حاصل ہو بھی نہیں سکتی۔ ہاں کمیت میں جو ہے نا بڑھوتری ہو سکتی ہے، اس معنی میں امتی پیغمبر سے آگے بڑھ سکتا ہے، اور یہی وہ نقطہ ہے جس کو لوگ نہیں سمجھے تو ہمارے اکابر کو تان و تشنیع کا جو ہے نا وہ تان و تشنیع ان پر جو ہے نا وہ شروع کر دی۔ دیکھیں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری عمر 63 سال تھی نا، اب یہ ہو سکتا ہے کہ ایک امتی کی عمر جو ہے نا 100 سال ہو، 150 سال ہو، 80 سال ہو، تو اس معنی میں اگر دیکھیں ظاہری عبادت اس کی بڑھ گئی نا، اگرچہ اس عبادت تک تو نہیں پہنچ سکتی نا، جو اس کیفیت کے ساتھ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ 2 رکعت پڑھی ہیں، تو اس کیفیت کے ساتھ اگر امتی ساری امتیں جو ہے نا عمر نمازیں پڑھتا رہے اس وقت تک نہیں پہنچ سکتا، البتہ کمیت میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو ہے نا وہ بڑھ گیا ہے۔ مثلا 2 کی جگہ اس نے 100 رکعت پڑھ لی، 100 کی جگہ 200 پڑھ لی، ایسے تو ممکن ہے۔ کیفیت میں جو ہے نا انسان نہیں پہنچ سکتا، کمیت میں جو ہے نا امکان موجود ہے۔ پتہ نہیں اس بات کو سمجھے یا نہیں، کیا کہا میں نے اس ناظم مک پڑا پھر مرے پیچھے لوکنگ لا چھوڑو تھے، کیا کہا میں نے؟ وہ کیوں مار دے آگو لگے، کیا کہا میں نے؟ بدھوا جا، کیا کہا میں نے؟ ہاں اس کو تو نہیں پہنچ سکتے، کمیت یعنی تعداد میں اضافہ تو ہو سکتا ہے نا، مثلا آسان الفاظ میں ایک شخص کی 50 سال عمر ہے تو جتنی عبادت وہ تعداد کے لحاظ سے 50 سال میں کر سکتا ہے، جس کی 80 سال ہوگی تو ظاہر بات ہے کہ 80 سال والے کی تعداد کے لحاظ سے عبادت زیادہ ہے نا، یہ تو امکان ہے، یہ کہنے کا مقصد ہے۔ لیکن جس کیفیت کے ساتھ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی، یا مثلا کوئی بزرگ ہے وہ جس کیفیت کے ساتھ نماز پڑھتا ہے اس کیفیت کے ساتھ ہم تو نہیں پڑھ سکتے، اگرچہ تعداد میں ہم بڑھ بھی جائیں۔ مثلا وہ 4 رکعت تہجد پڑھتا ہے، ہم پڑھ رہے ہیں 12 رکعت، تو ہماری 12 اور اس کے 4 میں فرق ہے نا، کیفیت کے اعتبار سے، تعداد کے اعتبار سے نہیں۔ تعداد میں ہم بڑھ گئے، شیخ ہے، استاد ہے، بزرگ ہے، کوئی بھی ہے، اس سے بڑھ سکتے ہیں، البتہ کیفیت میں بڑھنا اس کا کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا، اور پیغمبر کے لحاظ سے تو دعویٰ ممکن ہی نہیں ہے کہ ہم ان جیسی عبادت کر سکیں گے۔ تو بہرحال کیا فرمایا کہ جو ہے نا حد سے آگے نہیں بڑھنا، بدعت اختیار نہیں کرنی، کوئی نئی چیز اپنی طرف سے ایجاد نہیں کرنی۔ اس وجہ سے فرمایا کہ صوفیاء فرماتے ہیں کہ اس دنیا میں استقامت سب سے مشکل کام ہے، مشکل ترین دشوار کام کیا ہے؟ وہ استقامت ہے۔ اس وجہ سے فرمایا الاستقامت فوق الکرامہ، کہ استقامت یہ سب سے بڑی کرامت ہے، سب سے بڑی کرامت ہے۔ دیکھیں عام جو کرامتیں ہیں، مثلا جو ہے نا ابھی مختار کوئی تصرف کر لے ہوا میں اڑ جائے تو ایک ہی دفعہ ہوگا نا، 24 گھنٹے تو ہوا میں نہیں اڑ سکتا نا، یہ سال کے 12 مہینے ہوا میں ترتا رہے، ایسے جو نا گھر والی نیچے سے لگی رہے اور یہ اوپر ہی اوپر پھر رہا ہو کہ نا تلن لینا میں نقصان ہے، ایسے تو نہیں ہو سکتا۔ مطلب یہ کہ کرامت وقتی چیز ہے نا، ہر وقت کرامتوں کا صدور 24 گھنٹے جو ہے نا یہ ناممکن ہے، ایسا ہوا نہیں ہے۔ ابھی کرامت ظاہر ہوگی، کیا پتہ پھر سال بعد ظاہر ہوتی ہے، 2 مہینے بعد ظاہر ہوتی ہے، کل ظاہر ہوتی ہے، یہ درمیان میں جو وقت گزرے تو بغیر کرامت کے گزرا نا۔ اور دین پر جو ہے نا چلنا، یہ تو 1 منٹ بھی ضائع اس میں نہیں کرنا، نمازیں وقت پر پڑھنی ہے، مخلوق کا جو ہے نا حقوق بھی ادا کرنے، حقوق میں کمی کوتاہی بھی نہیں کرنی، کسب معاش کے لیے دوڑ دھوپ بھی کرنی ہے، بچوں کے حقوق بھی ادا کرنے ہیں، ان کے ساتھ پیار محبت تعلق وہ بھی قائم رکھنا ہے، غمی خوشی میں بھی شرکت کرنی ہے، یہ سارا دین ہے نا۔ تو ہر چیز کو اپنے جو ہے نا موقع اور محل پر رکھنا، یہ استقامت ہے۔
یہ کمال ہے، تو یہ کمال بہت کم لوگوں کو حاصل ہوتا ہے نا۔ کرامت جو ہے نا کمال نہیں ہے، ورنہ اگر ہوتی کمال تو صوفیاء ہو گئے، بزرگ ہو گئے، وہ کہتے ہیں نا ہاں بھائی کرامت اصل چیز ہے، لیکن نہیں، فرمائے فاستقم کما امرت۔ اب جو حکم دیا تھا تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو تو معجزات بھی اللہ نے جو ہے نا ہزاروں کے لحاظ سے عطا فرمائے تھے، یا ہر حرکت اور سکون معجزہ تھا، تو اس کے متعلق تو نہیں فرمائے۔ جو عام دینی امور تھے اس کے متعلق فرمائے فاستقم کما امرت، کہ جو آپ کو حکم ملا ہے اس پر جو ہے نا گامزن رہیں، جمے رہیں، ڈٹے رہیں، اس لیے کرامتوں کے پیچھے جو ہے نا نہ پڑیں کہ مجھے جو ہے نا کرامت حاصل ہو جائے۔ کرامت حاصل ہوگی تو کون سا کمال ہو جائے گا؟ ابھی جو نا آپ میں سے کسی کو جو کرامتوں کے شوقین کون ہیں؟ بہت سے ہوں گے ایسے، کرامت کسی کو حاصل ہوگی تو کیا ہو جائے گا؟ کچھ ہوگا؟ کچھ نہیں ہوگا۔ زیادہ سے زیادہ آپ بیوی کو متاثر کر دیں گے، دو چار آدمی آپ کے جو ہے نا ہم نوا بن جائیں گے، آپ کے عقیدت مند بن جائیں گے، بس اتنی سی بات ہے نا، اس سے آگے تو نہیں ہے۔ اور اگر عقیدت مند بن گئے تو آپ کے لیے نجات کے لیے یہی باتیں کافی نہیں ہے، نہ یہ نجات کا مدار ہے۔ نجات کا مدار تو یہی ہے، فاستقم کما امرت ولا تطغوا، یہ چیز اصل ہے۔ اگر یہ حاصل ہے تو بس سب کچھ حاصل ہے، یہ نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے۔ کرامتیں تو یہ جو غیر مسلم ان کو سب کو حاصل ہے نا، کیسے کیسے شعبے جو ہے نا ان کے ہاتھوں سے ظاہر ہوتے ہیں۔ مداری جو ہے نا سب سے بڑا پھر جو ہے نا بزرگ بن جائے گا، انڈے بھی نکالے گا، آپ جائیں تو انڈے آپ سے ایسے گریں گے نا۔ حضرت فرمایا کرتے تھے یہ جہاں لوگوں سے انڈے نکال رہا ہے، خدا کے بندے اتنی اگر جو ہے نا تمہارے پاس یہ فن ہے، واقعتاً یہ حقیقت ہے، تو جو ہے نا روزانہ نکالو تو جو ہے نا مالا مال بن جاؤ گے، کروڑوں کی جائیداد بن جائے گی تمہاری، کروڑ پتی بن جاؤ گے۔ لوگوں سے انڈے نکال اور خود 10 روپے کا محتاج ہے کہ 10 روپے دو اب مجھے۔ اس وقت 10 روپے ہوا کرتے تھے، 5 روپے اور 10، اب تو ذرا ریٹ بڑھ گیا ہوگا نا۔ تو یہ کچھ جو ہے نا کمال نہیں ہے۔ بہرحال کیا فرمایا کہ حد اعتدال میں رہو۔ کیوں؟ حضرت فرمایا کرتے تھے کہ ہر جو ہے نا فساد اور دینی اور دنیاوی جو ہے نا خرابی کا یہ رستہ ہے بے اعتدالی۔ اور اعتدال کے متعلق، عدل کے متعلق آپ نے بیان سنا ہوگا، پتہ نہیں سمجھ آئی ہوگی آپ کو یا نہیں، تھے آپ اس میں صدیق صاحب کے بیان میں؟ عام لوگ تو نہیں سمجھ رہے تھے نا، اس کا گہرا بیان تھا، حکیم الامت کے جو ہے نا ملفوظات تھے، فرمودات تھے، اس کو سمجھنا بھی ہے نا، اس کے لیے بھی عقل چاہیے نا، فہم چاہیے۔ تو بہرحال یہ بات ہو گئی جی، پہلی بات تو یہ ہو گئی۔ اور دوسری فرمایا وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا، بیان تو یہ کرنا تھا لیکن پھر وقت پورا ہو گیا نا، 6 بج گیا نا، چلو ہیں ابھی 10 منٹ۔ وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ۔ دیکھیں اللہ نے فرمایا فاستقم کما امرت، یہ بات کافی تھی ہمارے لحاظ سے، جو ہماری سوچ ہے فکر ہے۔ ہم کہتے ہیں بس صرف اوامر کے پابند رہو، ذکر اذکار کرو، تلاوت کرو، گناہوں سے اپنے آپ کو بچاؤ، یہ بات ٹھیک ہے۔ دوسری بات یہ، ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ بھائی اس نے بڑا ظلم کیا، بہت جو ہے نا برا کیا، اس نے بڑا ظالم آدمی ہے جی، ظالم آدمی ہے، یہ ظلم کیا، یہ برائی کی، یہ جو ہے نا برائی کی، یہ خرابی کی، یہ ستم ڈھایا، ایسے کیا ایسے کیا، اس حد تک بھی ماننے والے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر بھی ذکر کر دیا کہ ظالم اپنی جگہ پر ظلم کر رہا ہے، اس کو اس کی سزا ملے گی، لیکن اگر اس کے ساتھ تم بھی جو ہے نا مل گئے تو پھر تمہارا بھی وہی حشر ہوگا جو حشر اس کا ہوگا۔ تو انسان کو اس بری صحبت سے منع کرنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دے دیا، وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا، جو ظالم لوگ ہیں ان کی مجالست سے، ان کی صحبت سے، ان کے پاس بیٹھنے سے اپنے آپ کو روکو، ان کی طرف جو ہے نا معمولی جھکاؤ اور میلان، اس سے بھی اپنے آپ کو بچاؤ۔ تو کل میں نے عرض کیا تھا نا کہ ہمارا سب کے ساتھ تعلق ہے، سب کے ساتھ تعلق ہے اور پورا تعلق ہے، کسی قسم کے دل میں کبھی خلش پیدا ہی نہیں ہوئی کہ یار یہ برا کر رہا ہے، اس کو کہہ تو دوں یار تم برائی کر رہے ہو، میرے دوست ہو، یار ہو، رشتہ دار ہو، جگری یار ہو، یہ کام تم نے برا کیا، نہیں، اس کی توفیق نہیں ملتی، کہہ نہیں سکتے نا، کوئی کہہ کر جو ہے نا دیکھے نا پھر کیا ہوتا ہے، فی الفور دوستی ختم ہو جائے گی، تعلق ختم ہو جائے گا، رشتہ ناتا جو ہے نا سب ٹوٹ جائے گا۔ تو ہم رشتوں ناتوں کے لیے اور دوستی کو قائم رکھنے کے لیے خاموشی اختیار کر لیتے ہیں۔ اور ایک قول میں نے یہ عرض کیا تھا کہ مداہنت نہیں کرنی، یعنی ان کی اس برائی پر سکوت اختیار نہیں کرنا۔ یہ سکوت اس بات کی دلیل ہوگی کہ آپ دل سے راضی ہیں اس کے اس عمل پر۔ سکوت کا مطلب یہی ہے نا، دیکھیں آپ خاموشی اختیار کر رہے ہیں تو مطلب یہی ہے نا کہ آپ اس بات کو پسند کر رہے ہیں نا۔ ہاں ایسی کوئی جگہ ہو کہ جہاں آپ
تصرف نہ کر سکیں تو پھر ایسی دوستی کا فائدہ ہی کیا ہے؟ ظاہر ہے جس کے ساتھ دوستی ہوتی ہے اس کے ساتھ بے تکلفی ہوتی ہے، اور جہاں بے تکلفی ہو تو وہاں انسان ہر ایک بات کر سکتا ہے۔ تو جب آپ کہیں جی کہ میں تو کہہ نہیں سکتا تھا جی، مجھ میں جرأت نہیں تھی، تو پھر تمہاری اس دوستی کا فائدہ کیا ہوا؟ اگر دوستی ایسی ہے کہ تم مغلوب ہو کر رہے تو پھر یہ دوستی نہیں ہے، پھر یہ غلامی ہے، پھر یہ قید ہے، پھر یہ مغلوبیت ہے، پھر یہ محکومیت ہے۔ بس صرف نام دوستی کا، پھر دوستی نے اصل نہیں ہے یہ۔ اصل دوستی تو یہ کہ آپ کچھ کہیں وہ کچھ کہے، لڑائی وڑائی بھی اس میں ہو جو ہے نا، اور ناراضگی بھی کبھی کبھی ہو۔ جیسے غالباً حاجی امداد اللہ ماجرمکی رحمۃ اللہ علیہ یا کوئی اور بزرگ تھے ان کے پاس، گنگوئی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو اور بزرگ چلے گئے، مولانا حبیب الرحمن صاحب رحمۃ اللہ علیہ غالباً چلے گئے، تو انہوں نے پوچھا بھائی آپ دونوں اکٹھے آتے ہیں آپ میں دوستی؟ کہ ہاں جی ہاں دوستی بھی ہے۔ کیا آپ پکے یار ہیں، پکے دوست ہیں؟ کہ ہاں جی بالکل۔ فرمایا کبھی کبھی لڑائی ہوتی ہے، اونچ نیچ ہو جاتی ہے، ناراضگی؟ کہ ہاں جی ہوتی ہے۔ فرمایا ہاں یہ دوستی پکی ہے۔ مطلب کیا تھا کہ دوستی میں بے تکلفی ہوتی ہے، کبھی ایک ناراض کبھی دوسرا ناراض، کبھی ایک خوش کبھی دوسرا خوش۔ اور جہاں پر یہ معاملہ نہ ہو، ایک آدمی جو ہے نا حاکم ہے دوسرا محکوم ہے، تو محکوم کب جو ہے نا وہ ناراض رہ سکتا ہے؟ وہ تو دبا ہوا ہے، غلام ہے، وہ تو ناراضگی کا اظہار کر ہی نہیں سکتا اور اپنی بات کا اظہار بھی نہیں کر سکتا، ظاہر ہے وہ دبا ہوا ہے، محتاط ہے دوسرے کا۔ تو دوستی جس کے ساتھ ہوگی وہاں پر اگر سکوت اختیار کر رہا ہے تو سمجھ جائے کہ میں جو ہے نا دوست نہیں ہوں بلکہ میں غلام ہوں۔ کیوں؟ جب نہیں بول سکتا ہوں، قدرت نہیں ہے، تو پھر دوستی نہ رہی نا۔ ورنہ نہ فرماتے نا سکوت اختیار مت کرو، فرمائے سکوت اختیار مت کرو۔ کیوں؟ سکوت اختیار کرنا رضامندی کی دلیل ہے۔ آپ کہیں گے نہیں جی، تو میں نے اس وجہ سے یہ وضاحت کر لی ہے کہ دوستی میں پھر سکوت اختیار نہیں کیا جاتا، کہہ دیا جاتا ہے، کہنا بھی چاہیے۔ اگر واقعتاً صحیح دوست ہو، دیندار دوست ہو، تو وہ ضرور بھی ضرور اس کو آگاہ کرے گا۔ اسی وجہ سے فرمایا نا کہ تمہارا اصل دوست وہ ہے کہ جو تمہارے عیبوں پر تمہیں آگاہ کر دے، تنبیہ کرے تمہیں کہ بھائی دیکھو یہاں پر یہ غلطی تم نے کر لی ہے، یہ زیادتی تم سے ہوئی ہے، یہ گناہ تم نے کر لیا ہے، اس سے باز آ جاؤ۔ اور اگر وہ گناہ کر رہا ہے آپ کہیں جی چلو خیر ہے جی کچھ نہیں ہوتا جی، پھر کل ووٹ نہیں دے گا جی، ووٹوں والا ہے کوئی یہاں ناظم ہے، اور بھی بہت سے ہوں گے، کل ووٹ نہیں، شاہ صاحب بھی کہیں گے میں 40 ووٹ کہہ دیں کے بدلے 45 ہو جنہوں، کل ووٹ نہیں دے گا۔ تو فرمائے اس چیز کو اختیار مت کرو۔ ایک قول یہ بھی تھا نا، تو ان باتوں پر عمل کرنا ہے، عمل کر کے دکھانا ہے، لیکن جھگڑا نہیں بنانا شفقت کی طرح کہ نہ جی بس میں نہ مندہ نہیں، طریقے کے ساتھ ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، اچھے طریقے سے۔ کیوں؟ استعداد بھی نہیں ہے نا لوگوں کی، ان کی استعداد کو بھی دیکھنا ہے نا۔ تو ایسا طریقہ اختیار کیا جائے کہ اس گناہ سے بھی انسان جو ہے نا محفوظ ہو جائے، دوسرے کو تنبہ بھی ہو جائے اور لڑائی کی نوبت بھی نہ آئے۔ تو فرمایا ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن۔ یہ پھر آگے لوگوں کا کام ہے نا، بڑے لوگوں کا کام ہے یا فقہاء کا کام ہے وجادلہم۔ لیکن چلو اگر تمہیں بھی جادل کا طریقہ آتا ہے، لیکن پھر بھی فرمایا وجادلہم باللتی ہی احسن، لڑائی جھگڑا تو کرنا ہے لیکن ذرا طریقے نال، اچھے طریقے نال، سوشل طریقہ ہو۔ یہ کہنے کا مقصد ہے۔ سمجھ گیا آپ جی کہ نہیں سمجھے؟ نہیں سمجھے تو شاید صاحب صحیح سمجھائیں گے آپ، کیپٹن آباد والے۔ چنگا ہے اس کو بھی سنتا رہے نا، کچھ کہنا بڑا مشکل ہے جی۔ تو بہرحال کیا فرمایا وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ، کہ ان کی طرف ذرہ برابر بھی میلان نہ ہو۔ دیکھیں کوئی گنجائش نہیں چھوڑی، اس وجہ سے فرمایا سخت ترین آیت ہے۔ امام بیضاوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب ظالموں کی طرف جھکاؤ کا یہ نتیجہ ہے تو جو خود ظالم ہے اور ظلم میں منہمک ہے اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ خود سوچے نا کہ اس کا نتیجہ کیا ہوگا۔ اور پھر امام بیضاوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ظلم اور جور، اس کی ممانعت اور حرمت کے لیے فرمایا اس آیت سے زیادہ شدت کسی آیت میں نے نہیں دیکھی۔ یعنی اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ ان کے ساتھ تعلق قائم کرو، بلکہ فرمایا وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ، معمولی جھکاؤ بھی میں نہیں مانتا ہوں، ورنہ فرماتے چلو خیر ہے انسان ہے ہو جاتا ہے جی، کچھ نہیں ہوتا توبہ کر لو، نہیں، یہاں نہیں یہ فرمایا وَلَا تَرْكَنُوا، مجھے یہ چیز پسند ہی نہیں ہے سرے سے، ان کا تعلق بھی مجھے گوارا نہیں، ان کی محبت بھی گوارا نہیں، ان کی عقیدت بھی گوارا نہیں، ان کے ساتھ معمولی تشبہ یہ بھی مجھے گوارا نہیں، غلطی سے بھی گوارا نہیں۔ دیکھیں ایک دفعہ قاسم نانوتوی غالباً قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کو کسی نے
کوئی ٹوپی لا کر دے دی. 2 واقعات ہیں نا, ایک وہ صرف ٹوپی, ایک اور کوئی چیز لا کر دی, اس پر جو ہے نا وہ سونے کا گوٹ سا لگا ہوا تھا, یعنی ایسے کوئی تار سا لگا ہوا تھا. ان کو اندازہ نہیں ہو سکا جو بھی تھا. تو یعقوب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ اور یہ سب آپس میں پیر بھائی بھی تھے اور ہم عصر تھے, ہم سبق بھی تھے. یعقوب نانوتوی نے جب دیکھا کہ اس پر سر پر یہ ٹوپی ہے تو لٹھ لے کر اس کے پیچھے دوڑے. کس کے پیچھے؟ نانوتوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پیچھے دوڑے. کون دوڑے؟ یعقوب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ. اور حضرت نے دیکھا بھائی یہ تو غصے میں, اب تو یہ ایسے مانے گا نہیں, تو بھاگ گئے اٹھ کر. آگے آگے وہ پیچھے پیچھے نانوتوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ جا کر ایک کمرے میں دم لیا, دروازہ بند کر دیا اور کہا جی بس حضرت مجھ سے غلطی ہوگی, بس 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 معاف کر دیں. معمولی بات کو بھی برداشت نہیں کیا. یہ ہے وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا. حالانکہ انہوں نے غیر اختیاری طور پر کسی نے کوئی چیز لا کر دے دی, سر پر رکھ دی یا ہاتھ میں لے لی, تو فرمایا یہ تم نے کیوں کیا ہے؟ اس کو دوستی کہتے ہیں. یہ دیندار لوگ جو ہے نا, ان کی دوستی کا بھی اپنا مزہ ہے نا, لیکن کوئی سمجھے تو سب تب نا, ورنہ وہ کہتے بھائی تمہیں کس نے کہا میرے پیچھے ڈنڈے لے کر دوڑو, میری اپنی قبر ہے تمہاری اپنی قبر ہے. آسان جواب, مڑیا اپنی قبر توڑی اپنی قبر. اب ڈنڈا آپ جو ہے نا معمولی سے اگر جو ہے نا ترسی دکھائی, ماتھے پر بل پڑ گئے, تو بس پھر فیصل خفا ہو جائے گا, میں تو ٹھیکیدار تھا جی, مینیجر تھا میں, مجھے جو ہے نا سنا دی ان لوگوں نے. ادھر ندیم کہے گا اچھا میں ہم کسی سے کم نہیں ہیں, مجھے کیوں سنائی بھائی. بس پھر جو ہے نا لڑائی جھگڑا شروع ہو گیا جی, ناراضگی شروع ہو گئی. تو دنیا کے معاملے میں ذات کے لحاظ سے آپ ایک دوسرے سے ناراض ہوتے ہیں, دین کے لحاظ سے ناراض ہونا کمال تو یہ ہے. دین کے لحاظ سے ناراض ہو کہ بھائی فیصل نے یہ کمی کی ہے, چلو ندیم کہ میں ناراض ہو گیا ہوں, بھائی تم نے یہ گستاخی کی ہے, یہ کمی کی ہے, کوتاہی کی ہے. ہم اپنی ذات کے لیے کمی اور جو ہے نا اور گستاخی وہ برداشت نہیں کرتے. ذات پر, ذات کیا ہے؟ عزت نفس کو مجروح نہیں کرنا. اللہ نے ہر انسان کو عزت نفس دی ہے, اس کو مجروح بھی نہیں کرنا. لیکن اگر جو ہے نا آپ عام اس پر سوچیں نا ذرا نا, ہماری جو ہے نا لڑائی جھگڑا کس پر ہوتا ہے, ناراضگی کس بات پر ہوتی ہے؟ اسی بات پر ہوگی یار میرا خیال نہیں رکھا, میری عزت نہیں کی, میری تکریم نہیں کی, میری عزت نفس کو مجروح کر دیا جی بس. اور دینی لحاظ سے اگر مجروحیت آ رہی ہے, اس پر کوئی ٹس سے مس نہیں ہوا. آج تک اب سے کسی نے دوسرے سے ناراضگی کا اظہار نہیں کیا کہ مشتاق ناراض ہو جائے کہ چلو جی اگر مجھے جو ہے نا کھانا ڈھنگ کا نہیں دے, چلو وہ تو الگ بات ہے, اس بات پر میں ناراض ہو جاؤں بھائی جو ہے نا آج تم تہجد کے وقت پر کیوں نہیں جاگے, آپ سے تہجد کیوں رہ گئی, خانقاہ میں تھے, یہ کیوں آپ نے یہ حرکت کی. اس پر کوئی ناراض نہیں ہوا. اور اگر ناراض ہوا اسی پر ہوا ہے, مجھے چائے کیوں نہیں دی, مجھے بر وقت کیوں نہیں دی, ڈاکٹر صاحب کہیں گے چینی کے بغیر کیوں نہیں دی, زلمے کہے گا جو ہے نا کھلے دودھ والی کیوں نہیں دی, بس میں ناراض ہوں. ہماری ناراضگی کا معیار یہ ہے. اس میں تو ناراض ہو رہے ہیں, ولا ترکنوا, اس میں برداشت نہیں کرتے, معمولی غلطی بھی برداشت نہیں کرتے. دیر سویر ہو گئی, حاجی صاحب کو لیٹ چائے مل گئی, مجھے پہلے مل گئی, ہو میں تو بڑا سا, میں تو بوڑھا تھا, مجھے پہلے کیوں نہیں دی, بس. لیکن دینی جذبہ بھی ہے, دینی لحاظ سے بھی کبھی یہ ناراضگی اختیار کی ایک دوسرے سے, کبھی نہیں کی ہوگی. تو پھر یہ دوستی نہ ہوئی, نا گپ شپ ہوئی, دنیا داری ہوئی. دینداری اور جو ہے نا دوستی اس کو کہتے ہیں کہ اس نے جو ہے نا لٹھ لے کر پیچھے بھاگ گئے. اب ادھر آپ میں سے کوئی غلطی کرے, اس پہ سے ڈنڈا میں ڈنڈا کہن کے تساں پچھاواں تسی آسو جل سنگی اپنی پیری سنبھال, اور چھ جائے کہ آپ ایک دوسرے کے پیچھے لٹھ جو ہے نا اٹھا کر جو ہے نا بھاگے. وہاں سی کھل تو مڑا پتھر لگ دے رہے, تو مڑے پچھائیں, تو مگ سیاندہ نا, تو نہ سیاندہ مگ, او میں تھے لسن دادا. یہ تنولیوں کی ایک خاص اصطلاح ہے نا, دادا کہتے ہیں نا بڑے آدمی کو. ہر زبان کا اپنا لفظ ہے نا. اب جو ہے نا گجر حضرات یہ مقدم کہتے ہیں, مقدم ہے, میں اتنا بڑا مقدم ہے. ہمارے ہاں مقدم یہ جو ہے نا گال تصور ہوتی ہے. ہر زبان میں جو ہے نا بعض اصطلاحات جو ہے نا وہ بدل جاتی ہیں نا, ہر زبان کا عرف جو ہے نا وہ الگ ہوتا ہے. تو بہرحال پھر انشاءاللہ اس کو آگے بیان کریں گے. فرمایا وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. ذکر انشاءاللہ بعد میں آپ کریں گے. یہ گھڑی 5 منٹ آگے, اس وجہ سے میں شوکت نے کہا پاکستان کے وقت کے مطابق کھڑے ہوں گے نا. ٹھیک ہے جی. سنت پڑھ لی ہے سب نے, سنت پڑھیں, میں تو پڑھ کے آیا ہوں جی. سنت پڑھیں اور اس کے بعد جو ہے نا باقی, کیوں میں نے اصل میں جانا ہوتا ہے, پھر میں پہنچ نہیں سکتا ہوں. سنت پڑھو.